ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم کے خوبصورت محل میں آیا، کہا اس مسافر خانے میں آج کی رات گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، او بے وقوف اور نادان، یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو بادشاہی محل ہے۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، آپ سے پہلے یہاں کون آیا تھا؟ فرمایا، میرا باپ آیا تھا۔ اچھا آپ کہاں ہیں؟ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، پکا چلا گیا ہے۔ اچھا آپ کے بابا سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا دادا آیا تھا۔ اب کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی یہاں سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے مسکرا کر کہا، بادشاہ جہاں ایک آتا ہو دوسرا چلا جاتا ہو اسے شاہی محل نہیں، اسے تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے، اور تم کہتے ہو یہ شاہی محل ہے، میں کہتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے، اس لیے کہ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے محل کی طرح یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے، جہاں ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، اس کا بدن خاک میں مل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ جوانوں، اس 2 ٹکے کی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے۔ اس دنیا کے شب و روز میں غفلت میں مبتلا ہو کر آج کا نوجوان کہتا ہے، جی میرا گانے سننے کو جی کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں شراب پیوں، میرا جی چاہتا ہے میں گانے سنوں۔ ارے اس جی نے ہی تو ہمیں مار دیا، ہمیں چکنا چور کر دیا، ہماری جوانی خاک میں ملا دی۔ لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، میں کہتا ہوں کبھی اللہ کی نافرمانی بھی روح کی غذا بنی۔ جس قوم کی عادت موسیقی بن جائے اس قوم کے مقدر میں زوال لکھ دیا جاتا ہے۔ دل میں منافقت پیدا کرنے کا سب سے بڑا منتر جو ہے وہ موسیقی ہے۔ جہاں موسیقی آئے گی وہاں شراب آئے گی، جہاں شراب آئے گی وہاں زنا آئے گا، جہاں زنا آئے گا وہاں اللہ کا عذاب برسے گا۔ قیامت کے دن میرا اللہ جنت میں اعلان کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنا کرتے تھے، جو دنیا میں میری خاطر گانے نہیں سنا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ لوگ دوڑ کر جائیں گے، مالک ہم حاضر ہیں۔ ہم ہیں وہ لوگ جن کے کان دنیا کی پلید آواز سے پاک رہے، ہم ہیں وہ لوگ جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے۔ میرا اللہ فرمائے گا جو دنیا میں موسیقی سنتے تھے ان کو ارشاد فرمائے گا تم محرومی کا ماتم کرو، تم دفع ہو جاؤ، اور جو میری خاطر دنیا کے گانے نہیں سنتے تھے آج میں انہیں جنتی گانا سنانا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ جنتی حور کو حکم دے گا، اسے جنتی گانا سنانا۔ دنیا کے گانوں میں تو عاشق معشوق کی تعریف کی جاتی ہے، معشوق عاشق کی تعریف کرتا ہے، جبکہ اس گانے میں صرف میرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔ میرا اللہ جنت کی حور کو حکم دے گا، میرے بندوں کو گانا سنا۔ جنتی حور ہو، جنت کا ساز ہو، گانے والی حور ہو، درختوں کی دھن ہو۔ جنت کا سب سے چھوٹا گانا جو ہوگا نا وہ بھی 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے، 70 سال کا لمبا گانا سنتے رہیں گے۔ اس گانے میں اتنا مزہ ہوگا، اتنا نشہ ہوگا، ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں گے، انہیں جنبش بھی نہیں ہوگی۔ 70 سال کے بعد میرا اللہ فرمائے گا سناؤ میرا گانا کیسا لگا؟ لوگ کہیں گے مالک بہت ہی عمدہ۔ میرا اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں اس سے اچھے والا گانا سنانا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا، میرے داؤد، میرے نبی، آ جاؤ ممبر پر بیٹھ جاؤ، آج میرے بندوں کو صلہ ملے گا، آج میرے بندوں کو کیے کی جزا ملے گی۔ آؤ نا ممبر پر بیٹھ جاؤ نا، اپنی درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں میرے بندوں کو زبور پڑھ کے سناؤ نا، میری حمد و ثنا پڑھ کے سناؤ نا، گانے کی صورت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ آپ جب اپنی خوبصورت آواز میں زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، جنگل کے جتنے بھی جانور تھے سارے جمع ہو جاتے تھے۔ چیر پھاڑ کر کھا جانے والے شیر خاموش ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔
آپ کی آواز میں اتنا درد تھا، اس درد بھری آواز میں مست ہو جایا کرتے تھے اور انسان تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اتنی درد بھری آواز ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ 70 سال تک یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں اتنے مگن رہیں گے۔ 70 سال کے بعد میرا اللہ فرمائے گا سناؤ کیسا لگا گانا؟ لوگ کہیں گے مالک بہت ہی عمدہ۔ میرا اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں اس سے بھی اچھے والا گانا سنانے جا رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے مالک داؤد علیہ السلام کی اتنی خوبصورت آواز، اس سے بھی اچھے والا گانا کسی کا ہوگا؟ اس سے بھی اچھے والی ترنم کسی کی ہوگی؟ میرا اللہ ایک دم آواز دے گا، آ جاؤ میرے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی آئیں گے، ممبر پر بیٹھیں گے۔ ہائے آپ کی آواز پہ تو لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، کس کے سامنے بیٹھے ہیں، بھول جائیں گے اپنے آپ کو، اس طرح مگن ہوں گے۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا۔ ساز بھی جنت کا ہو، دھن جنت کے درختوں کی ہو، آوازیں جنت کی حورین کی ہوں، اور قرآن پڑھ رہا ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آواز سن کر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، انہیں اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب 70 سال گزر جائیں گے میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ان کے اوپر پانی ڈالو، ان کو کہو اپنے آپ میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ فرشتے ان کے اوپر پانی ڈالیں گے، یہ اپنے آپ میں آئیں گے، ہوش میں آئیں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں بس وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کی میرے ان بندوں کو ضرورت تھی، جس وقت کی تمنا تھی، خواہش تھی، وہ وقت آ چکا ہے۔ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ جو دیوار ہے نا، یہ جو پردے ہیں نا، یہ ہٹا دو۔ آج میں اپنے بندوں کو دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ میرے بندے میرے دیدار کی خاطر دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دیتے تھے، میرے دیدار کی خاطر میری مخلوق کی مدد کرتے تھے، میری مخلوق سے پیار کرتے تھے، میرے دیدار کی خاطر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، میرے دیدار کی خاطر مدینے والے سے عشق کرتے تھے، میرے دیدار کی خاطر میرے اور میرے مدینے والے کے احکامات کی پیروی کرتے تھے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، میں اپنے بندوں کو دیدار کرانا چاہتا ہوں، پردے ہٹا دو۔ پردے ایک دم ہٹ جائیں گے، لوگ جب آنکھیں کھولیں گے تو سامنے میرے کریم رب کا چہرہ ہوگا، میرے کریم رب کا دیدار ہوگا۔ لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے مالک جنت واپس لے لو، جنت کی تمام حورین واپس لے لو، آئے جنت کی تمام نعمتیں واپس لے لو، بس یہ جو نظارہ ہے نا ہماری آنکھوں سے ہٹنے نہ دینا۔ ہائے جوانو، وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ لمحات آنے والے ہیں۔ 4 دن کی زندگی تھی، ان میں سے 3 دن گزر گئے، ایک دن کا پتہ نہیں، ایک پل میں گزر جائے، ایک لمحے میں گزر جائے۔ نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، میٹھے محمد کے عشق کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، اللہ کی محبت کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، سچائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔